اور ابھی شرح نے پھر یہی بیان کیا کہ لا یعیذ عاصیا ولا فارن بدم ولا فارن بخربۃ، کسی بھی دہشت گرد کو پناہ نہیں دی جائے گی اور کسی بھی فارن بدم کو، کسی بھی نافرمان کو حرم پاک میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ سن 1979 میں 79 کہتے ہو، پتہ نہیں 89 کہتے ہو، 79 کے اندر ایک حرم شریف کے اوپر بلوا ہوا تھا، جس کے اندر ان لوگوں نے 14 دن کے قریب حرم شریف پر مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور اسی قبضہ کرنے کے بعد پھر جو جتنے بھی وہ لوگ حرم پاک میں تھے ان کو بھی انہوں نے محاصرے میں لے لیا۔ بڑی مشکل سے اسی کو چھڑوایا گیا تھا اور حرم پاک کو آزاد کروایا گیا تھا۔ وہ اصل میں وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا تھا کہ میں مہدی زمان ہوں، اور میں جو ہے اسی شاہی سلطنت کے خلاف میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اور ان کی میں خلاف بادشاہت کا، میں خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں، میں مہدی ہوں۔ کسی نے حرم پاک میں بیٹھ کر اس طرح کی تقریریں کی حرام خور نے۔ بہرحال 14 دن تک ان کی سعودی مملکت، پہلے وہ تو شہزادے تھے بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا۔ بہرحال بمشکل سے انہوں لوگوں نے اس چیز پر کنٹرول کیا، 14 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا۔ پھر قبضہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو حرم سے تو خیر ان کو خالی کرا دیا، حرم کے جو بیت اللہ شریف تھا یا بیت اللہ شریف کی جو عمارتیں تھیں، لیکن اسی بیت اللہ کے وضو خانے یا اس طرح کے تہ خانے ہیں بہت بڑے، یا بڑے بڑے وضو خانے ہیں، بڑے بڑے تہ خانے ہیں، تو ان حرام خانوں نے تہ خانے کے اندر اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ اب وہ تہ خانے جو بنانے والی تھی کمپنی، وہ اسامہ بن لادن کی کمپنی تھی اس زمانے میں۔ یہ اسامہ خیر اس وقت تو تھا لیکن کوئی کردار اس کا نہیں تھا، اس کے بڑے کا تھا کردار، یعنی ان کی کمپنی تھی خاندان کی، یہ کمپنی بنانے والی تھی۔ ان کمپنی والوں نے پھر سعودی حکومت سے تعاون کیا، ان کو بتلایا کہ یہاں یہ اس طرح کی بنے ہوئے ہیں یہ سرنگیں، اور یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ جب وہ آتے تھے تو آتے وقت وہ لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں، اس طرح کی گاڑیوں کے اندر اسلحہ لا کر رکھتے تھے یا راشن لا کر رکھتے تھے، وہ لوگ ان کو دیکھتے تھے لیکن ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، جو گھر میں بابا ہر آدمی آتا ہے رہتا ہے۔ تو بعد میں جب اس طرح کی انہوں نے شرارت کی تو شرارت کرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی باخبر کر دیا، بتلا دیا۔ اس بتلانے کے بعد پھر جو ہے اسی پر باقاعدہ انہوں نے فوج کشی کی۔ حرم تو خیر خالی ہو گیا، 5-6 آدمی ان کے مردار ہوئے۔ مردار ہونے کے بعد اب انہوں نے اندر سرنگوں میں اس طرح کے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب چھپ کے بیٹھ گئے، حرم سے تو ان کو ایسے نکالا گیا کہ اس کے اندر پانی چھوڑا گیا۔ پانی چھوڑنے کے بعد اسی کے اندر کرنٹ ڈالی گئی بجلی کی۔ جب بجلی کی کرنٹ ڈالی تو پھر وہ لوگ وہ ٹھہرنے کے قابل نہیں رہے، وہاں سے نکل کر پھر سرنگوں کے اندر آ گئے۔ پھر سرنگوں کے آنے کے اندر پھر انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، خوب مقابلہ کیا سعودی فوج کے ساتھ۔ کافی سارے فوجی بھی شہید ہوئے ان کے، اور وہ لوگ بھی اس طرح مرے، اور 6-7 آدمی ان کے پکڑے گئے۔ تو ان پکڑے جانے والوں میں ایک ہمارا سندھی سپوت بھی تھا، یہ پیر بدی الدین شاہ نہیں ہے، پیر جھنڈوں والا، یہ اہل حدیث تھے، یہ سلفی حضرات تھے، بڑی بڑی داڑھی والے، لال رومال والے۔ ان کو ہر دفعہ کھجلی ہوتی ہے ان کو، تو ان کو اس زمانے کھجلی ہوئی، چونکہ اس زمانے میں تازہ ایران نے، خمینی صاحب نے ایران پر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا۔ اس میں ایران کا کوئی دخل نہیں تھا، ہم چھوٹے تھے اس وقت، ہم تو ایران کی ذمہ داری لگاتے تھے لیکن ایران کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یقیناً خوش تو ہوا ہوگا اس چیز پر، ممکن ہے پس پردہ اس منافق نے کیا ہو، لیکن وہ ابھی تازہ اپنے انقلاب کے اندر گزر رہا تھا، کسی تعاون کرنے کی پوزیشن میں اس وقت خمینی نہیں تھا۔ باقی شرارت کے لحاظ سے تو ہیں ہی ہیں وہ حرامی، اس کی حرامی حرام پائے گی تو کوئی وکالت نہیں کی جا سکتی۔ باقی اس موقع پر وہ شریک تھا یا نہیں تھا، مورخین جو آج کل جو تاریخ پر آ رہا ہے تو یہی ہے کہ وہ اس وقت شریک نہیں تھے، باقی وہ تھے وہ سلفی، اور اس طرح اپنے آپ کو مہدوی کہلواتے تھے کہ ہم امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جو ہیں پیروکار ہیں، اور مہدی جو ہے وہ نکل چکا ہے، آ چکا ہے، اور مہدی نے جو آ کر اسی طرح کا اصلاح کرنی ہے۔ وہ اس طرح کا یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا باقاعدہ حرم کے اندر۔ یہ جب پرویز مشرف کے خلاف جب مقدمہ آیا تھا اس کی سزائے موت کا، تو اس وقت ایک جھوٹی پروپیگنڈا کی گئی تھی کہ پرویز مشرف اسی حرم کے اسی کارروائی کے اندر شریک تھا، کمانڈو تھا، کوئی بھی نہیں تھا یہ بگوڑا۔
اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پاکستانی فوج گئی تھی لیکن پاکستانی فوج حرم کی کسی کارروائی میں شریک نہیں تھی۔ فرانس کی فوج سب سے پہلے اس وقت پہنچ چکی تھی، چونکہ فرانس کے تعلقات سعودی عرب سے پاکستان سے اس وقت زیادہ قریب تھے، اسی لیے ان فرانس کی فوجیوں نے آ کر ان سعودی کے فوجیوں کی ٹریننگ کی اور ان کی تربیت کی۔ اس تربیت کے بعد ان لوگوں نے خود کارروائی کی، سعودی فوجیوں نے۔ اسی کارروائی کے اندر پھر ان لوگوں کو پکڑا، 6 لوگ ان کے پکڑے گئے، ان کو سولیوں پہ چڑھایا گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا ہمارا پیر صاحب، پیر جھنڈے والا بزرگ، اسی کو کسی طرح سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو اگر اللہ پناہ دے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، اس وقت باقاعدہ علماء کے بورڈ بٹھایا گیا تھا، باقاعدہ علماء نے پھر کارروائی کی فتویٰ دی تھی۔ 2-3 دن تک تو وہ بیچارے سوچتے رہے کہ کیا کریں، یہاں حرم میں اندر کر رہا ہے، اس طرح کی شرارت کی ہے۔ پھر بعد میں علماء نے متفقہ یہ فتویٰ دی تھی کہ اسی پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن زبیر کا معاملہ، حضرت عمرو بن سعد کا معاملہ جدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ برحق تھے، عمرو بن سعد یا اسی کا مروان بن حکم وہ خلیفہ برحق نہیں تھے، چونکہ مروان بن حکم کا دور تھا اور خلیفہ جو تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور گورنر جو تھے ان کے عمرو بن سعد تھے۔ یہ اس موقع کی یہ بات ہے جو یہاں حدیث میں ذکر ہو رہی ہے۔ باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ زمن الفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ٹھہرنے کی جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مستقل یا عارضی، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں ٹھہرے فتح والے موقع پر۔ فرمایا بھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان یحییٰ بن ابی اسحاق عن انس قال اقمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرا نقصر الصلاۃ، ہم 10 دن رہے اور ہم نمازوں کو قصر کرتے رہے۔ حدیث ایک درمیان میں رہ گئی۔ فرمایا حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن یحییٰ نقصر الصلاۃ قال حدثنا ابدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن عكرمہ عن ابن عباس قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 19 یوما یصلی رکعتین۔ یہ 15 یا 16 17 یا 19 یوما یصلی رکعتین۔ به قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن شهاب بن عاصم بن عكرمہ عن ابن عباس قال اقمنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر 19 نقصر الصلاۃ وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بیننا وبین 19 فاذا زدنا اتممنا۔ امام بخاری نے تمامی روایتوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے، 15 کی بھی، 17 کی بھی، 19 کی بھی۔ وہ اب اس طرح میں بعضوں نے توجیہ یہ کی ہے کہ آنے والے دن کو اور جانے والے دن کو نکال دو، اور خروج والا دن جو آخری دن ہے، خروج سے ایک پہلا